الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وابن ماجه كذا في المشكات پچھلے جمعۃ المبارک میں فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ امام حرم مکی کا ایک خطبہ تھا جو ضبط تحریر میں آیا ہے اور اس رسالے کا نام ہے حالنا بعد رمضان کہ مسلمانوں کی یعنی ہماری حالت رمضان المبارک کے جانے کے بعد کیا ہوتی ہے اور ہمارا حال کیا ہونا چاہیے. اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر شیخ کے خطبے سے کچھ نقل کر کے ذکر کیا گیا تھا. آج کے اس جمعے کے اندر اس کا مزید جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. رمضان المبارک کے بعد شوال کے پہلے ہفتے میں جو جمعہ آیا اس جمعے میں شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد حرام کے اندر جمعۃ المبارک کا جو خطبہ دیا اس میں چند گزارشات مسلمانوں سے انہوں نے ساری دنیا کے وہ مسلمان جو اس وقت وہاں موجود تھے اور پیغام کے پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم مسلمانوں کا رمضان گزرنے کے بعد دین سے بیزاری کا اور دوری کا حال کیوں پیدا ہوتا ہے. کیا ہم مسلمانوں نے
عبادات کو دعا، ذکر، تلاوت، نماز، تقوی، معصیت سے اجتناب، ان سب چیزوں کو کیا ہم نے صرف رمضان المبارک ہی کے لیے خاص تصور کر لیا ہے اور اس رمضان ہی کے مہینے کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص ہے، اور بقیہ 11 مہینوں کے اندر مسلمان اگر ذکر سے، دعا سے، نماز سے، تلاوت سے، تقوی سے غافل ہوں تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یا مسلمانوں کا حال سال کے 12 مہینے میں یکساں ہونا چاہیے؟ تو ہمارے زمانے کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلی کی صدیوں کے اندر مسلمانوں کا حال دینی اعتبار سے 12 مہینے ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ جو رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ جماعت کا، تکبیر اولیٰ کا، نماز کا، تراویح کا، شب قدر میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، عام دنوں کے اندر ان کی حالت رمضان جانے کے بعد ایسی ہوتی ہے کہ پورے سال کے اندر شاید ان کو 2 دن کی فجر کی نماز بھی جماعت سے نصیب نہیں ہوتی، بالکل توفیق نہیں ہوتی، اور ان کے دلوں کے اندر اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا، جبکہ رمضان المبارک کے ہر سال میں ان کا روٹین یہی ہے کہ جب رمضان آئے گا تو ان سے بڑا کوئی آپ کو عبادت گزار اور اہتمام کرنے والا اعمال کے اندر دکھائی نہیں دے گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی چلا جائے گا، اس رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد اگلے دن سے یعنی عید کے دن سے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، کسی نماز میں شرکت نہیں۔ کہاں 2 دن پہلے تک یہ حال تھا کہ مغرب میں اگر آئے ہیں افطار کر کے تو اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم گھر چائے پینے چلے گئے، کھانا کھانے چلے گئے تو عشاء کی نماز کے اندر پھر ہمیں صف اول میں اور دوسری صف کے اندر تراویح کی نماز شاید نہیں مل سکے گی، تو اس خوف کی وجہ سے وہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن اور نفلوں میں لگے رہتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے پھر اہتمام سے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ فرض نماز رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد فرض نماز کا اہتمام اتنی مقدار کے اندر تو کجا اس کا عشر عشیر بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ جو خوف کی اور پریشانی کی بات کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا عمل قبول ہوا ہے اور کس کا عمل مردود ہوا ہے، اس بات کی خبر رمضان کے جانے کے بعد اگلے مہینے میں ملتی ہے، اور مسلمان اپنے ہر عمل کو کرنے کے بعد اس عمل کے بارے کے اندر موت تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس کی صحیح خبر مکمل تو قیامت کے دن جب انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال آئیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ سنایا جائے گا کہ ہم نے اپنے بندے کے اس عمل کو قبول کیا ہے اور اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اثرات ظاہر فرمائے۔ ظاہر کے اندر دنیا میں اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت، قبول ہونا اور نہ ہونا، اس کے اثرات، آثار، اس کی علامات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ظاہر فرمائی ہیں۔ جیسا کہ حاجیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی حج کرنے والا حج کر کے آیا ہے
اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس حاجی کو واپسی کے بعد کیسے پتہ چلے کہ میں حج کے سفر سے لوٹ کر اپنے گھر آ گیا ہوں، وطن میں آ گیا ہوں، اور اپنے وطن میں لوٹنے کے بعد اب میرا وہ حج اور میرا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اس حاجی کو کیسے پتہ چلے؟ ایک تو صحیح خبر قیامت کے دن سامنے آئے گی، اور ایک وہ ہے کہ اس کے آثار اور اس کی کوئی نہ کوئی علامت اس دنیا میں ہی اس کے عمل کی قبولیت کی ظاہر ہو جائے۔ تو اس کے لیے علماء نے بڑی علامت تو یہی ذکر کی ہے جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حاجی کے حج کی قبولیت کی علامت کہ اللہ نے اس کا حج، اس کا عمرہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اس کی ایک علامت تو پہلی ظاہر میں یہ ہوتی ہے کہ حاجی حج پر جانے سے پہلے جس زندگی کو گزار رہا تھا، آنے کے بعد حاجی کی زندگی اس طرح کی نہ ہو، بلکہ حاجی کی زندگی کے گزارنے کے اندر انتہائی درجے میں انقلاب اور تبدیلی آ جائے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے حج کو اور عمرے کو قبول فرما لیتے ہیں تو اگر حج اور عمرے سے پہلے وہ بے نمازی تھا تو حج اور عمرے کے بعد وہ نمازی بن جائے، حج اور عمرے سے پہلے اگر وہ نیکیوں میں سست تھا، کاہل تھا، اب حج اور عمرے میں سے آنے کے بعد اب وہ نیکیوں میں چست ہو جائے اور اس کے اندر وہ چالاک ہو جائے اور اپنی نیکیوں کے بارے میں حریص ہو جائے۔ اگر حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے دنیا کے اوپر اندھا بن کر گرا ہوا تھا اور دنیا طلبی کے اندر پھنسا ہوا تھا اور دنیا کے اندر مشغول تھا، تو اب حج سے آنے کے بعد اس کے اندر سے دنیا کی محبت اور دنیا کا زور ٹوٹ جائے اور آخرت کے ذوق کے اندر اس کے اضافہ ہو جائے۔ حج پہ جانے سے پہلے، عمرے پہ جانے سے پہلے اگر وہ حاجی دنیا کے اندر دنیا داری کے اندر 12 گھنٹے دیتا تھا، 10 گھنٹے دیتا تھا، 8 گھنٹے دیتا تھا، اور آخرت کی طرف سے وہ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ نکالا کرتا تھا، تو اب حج سے آنے کے بعد اس حاجی صاحب کی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی اور فرق آنا چاہیے کہ حاجی صاحب اب دنیا کے اندر کم سے کم وقت دینے والے ہوں، اور جتنا وقت پہلے دے رہے تھے اس وقت سے وقت کو گھٹا کے وقت کو کم کر دیا، اور آخرت کے وقت میں کم وقت دے رہے تھے آخرت کے کاموں کو، اب آنے کے بعد آخرت کے کاموں کو وہ زیادہ وقت دے رہی ہوں، تو یہ اس کے حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ حاجی صاحب حج سے پہلے معصیت کے اندر مبتلا تھے، ٹی وی دیکھا کرتے تھے، فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور طرح طرح کی گند میں اور معصیت میں مبتلا تھے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، اب انہوں نے آنے کے بعد وہاں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح معصیت سے توبہ کی ہے کہ آنے کے بعد اب وہ نہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ فلمیں دیکھتا ہے، نہ وہ ڈرامے دیکھتا ہے، اگر گانے سنتا تھا تو گانے سننے سے اس نے توبہ کر لی ہے، اگر وہ حج پہ جانے سے پہلے حرام کمایا کرتا تھا، حج سے آنے کے بعد اس نے حرام کمانے سے توبہ کر لی ہے، اگر وہ رشوت لیا کرتا تھا تو آنے کے بعد رشوت لینے سے توبہ کر لی ہے، اگر وہ سود خور تھا تو آنے کے بعد اس نے سود کھانے سے توبہ کر لی ہے، تو یہ اس کے حج کی علامت قبولیت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے سے پہلے بغیر داڑھی کے تھا، حضور کی سنت کو ذبح کرتے ہوئے یہاں سے گیا، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری ہوئی اور آپ کے روزے مبارک پر اس نے سلام پیش کیا، تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی قدر معلوم ہوئی۔ تو اگر وہ بغیر داڑھی کے حج پہ گیا تھا، عمرہ کرنے گیا تھا، واپس آنے کے بعد اس نے سنت رسول کو اختیار کر لیا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، چونکہ حضور کے روزے سے ہو کر آیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر وفاداری کا عہد کر کے آیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا پکا سچا عاشق بن کے جا رہا ہوں، میں آپ کا محبوب بن کے جا رہا ہوں، میں آپ علیہ السلام کی جیسے ذات کی قدر کرتا ہوں، ایسے آپ کے مبارک جسم سے نکلنے والے اعمال کی بھی قدر کرتا ہوں، مجھے صرف آپ کی ذات سے محبت نہیں ہے بلکہ مجھے یا رسول اللہ آپ کی ہر ادا سے محبت ہے، آپ کے ہر ادا سے محبت۔ تو اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر سلام پیش کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا غلام اور سچا عاشق بننے کا عہد کر کے وہاں سے لوٹا تھا۔ تو اب اگر وہ چہرے پر حضور کی سنت کو رکھنے میں شرماتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو کوئی
رواج کی وجہ سے اس کے اندر غفلت پائی جاتی تھی، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے اندر اس کی طرف سے کوئی نفرت اور حقارت پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ایمان بھی چلا جاتا ہے آدمی کا، کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کر رہا ہو اور اس کے بارے میں حقارت میں مبتلا ہو اور اس کے دل کے اندر اس کی تحقیر ہو، تو یاد رکھنا کہ وہ آدمی اپنے مذہب سے، اپنے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہ آدمی اللہ کے ہاں کافر شمار ہوتا ہے جو حضور کی سنت سے نفرت کر رہا ہو، یا حضور کی سنت کو حقیر جان رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے کے اندر اس کے دل کے اندر تحقیر کا جذبہ۔ تو داڑھی حضور کی سنت ہے، اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر داڑھی سے متعلق نفرت کا جذبہ ہے یا تحقیر کا جذبہ ہے، وہ بالکل واضح طور پر یہ بات سن لے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، اور وہ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، لیکن اس کو خود بھی خبر نہیں ہے کہ میں کافر ہو چکا ہوں، اس کے کفر کی خبر کی اس کو خبر نہیں۔ اتنا نازک ترین مسئلہ۔ ہاں، دل میں نفرت تو نہیں ہے، دل میں تحقیر تو نہیں ہے، لیکن سستی اور کاہلی یا رواج سے متاثر ہو کر، اپنی سوسائٹی سے متاثر ہو کر داڑھی کاٹ رہا ہے کہ یہ بھی داڑھی مونڈتا ہے، وہ بھی داڑھی مونڈتا ہے، وہ بھی داڑھی مونڈتا ہے، تو چلو میں بھی داڑھی مونڈ رہا ہوں بس۔ تو بھی یہ آدمی حج پر جائے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اوپر اس کا سلام پیش کرنا، ایک تو اس بات کا قوی خطرہ ہے کہ بغیر داڑھی والوں کے جو داڑھی مونڈ کر حضور کے روزے پہ سلام پڑھنے جاتا ہے، میرے آگے قرآن کھلا ہوا ہے، میں غلط بیانی سے اللہ میری حفاظت فرمائے، جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو داڑھی مونڈا ہوا حضور کے روزے پہ سلام پڑھنے جاتا ہے، میں آپ سے قسم کھا کر کہوں تو انشاءاللہ حانث نہ ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام پڑھنے والے کے سلام کو قبول نہیں کرتے، اس سے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، چونکہ حضور سے زندگی میں داڑھی مونڈے ہوئے آدمی کا حضور کی مجلس میں آنا اور رسول اللہ کا اس سے چہرے کو موڑ لینا حدیث میں ملتا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے قائل ہیں کہ حضور آج بھی اپنی قبر مبارک کے اندر شہداء کی حیات سے بھی زیادہ اتم و اکمل حیات کے اندر برزخ کی زندگی میں موجود ہے، بس صرف اللہ نے دنیا سے حضور کو پردہ کروا دیا۔ تو ایران سے دو قاصد آئے حضور کی خدمت میں۔ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو اپنے قاصد بھیجے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ کا پیغام لے کر آئے۔ تو جب وہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو علامہ ابن کثیر کے نام سے بہت مشہور ہیں، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر، تو انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے البدایہ والنہایہ کے نام سے۔ یہ مؤرخ بھی بہت بڑے گزرے ہیں اور مفسر بھی بہت بڑے گزرے ہیں، علامہ بھی بہت بڑے گزرے ہیں، شافعی المسلک تھے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے البدایہ والنہایہ ایک تاریخ پر بڑی مطول کئی جلدوں پر 14-15 جلدوں کے اوپر ایک کتاب ہے ان کی البدایہ والنہایہ۔ اس تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایران کے بادشاہ کے دو قاصد حضور کے پاس آئے بادشاہ کا پیغام لے کر۔ تو ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں ان کی موجود تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور داڑیاں نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں آج بھی رواج ہے، لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، داڑیاں مونڈتے ہیں۔ تو وہ کافر تھے، ایرانی جو تھے ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں ان کی بڑی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ خدمت میں آئے اور حضور کو بتایا گیا کہ ایران کے بادشاہ نے اپنے دو قاصد حضور سے ملنے کے لیے بھیجے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی جب نظر ان دونوں کے چہرے پہ پڑی، حالانکہ ساری دنیا کے ضوابط میں ہے یہ بات، اور اسلام میں بھی ہے کہ کسی بھی ملک کا اگر کوئی سفیر آئے گا تو سفیر اگرچہ وہ دشمن ملک کا ہی کیوں نہ ہو، دشمن ملک کا سفیر ہی کیوں نہ ہو، سفیر کو رسپیکٹ دی جائے گی، سفیر کو عزت دی جائے گی، اور سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ اس ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے حکم میں۔ تو ساری دنیا کے اندر سفارت یہ پوری دنیا کے اندر ادب و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، چاہے آپ مذہباً دونوں ملک علیحدہ ہوں، لیکن دونوں ملکوں کی اگر سفارت خانے ایک ملک کے دوسرے ملک میں کھلے ہوئے ہیں تو اس ملک کی فوج اور اس ملک کی حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دشمن ملک کے سفیر کے بھی سفیروں کی سفارت خانے کی تحفظ کرے۔ ہے کہ نہیں ضابطہ؟ آپ بتاؤ، آپ کے ہاں کافروں کے سفارت خانے ہیں کہ نہیں؟
آپ کا ملک، آپ کا پاکستان، آپ کا اسلام آباد، آپ کا کراچی، آپ کی فورسز ان کو تحفظ دیتی ہے نہیں دیتی؟ پوری دنیا میں ضابطہ، اسلام میں بھی ہے۔ تو ایران کے وہ سفیر آئے اور بادشاہ کی طرف سے آئے، ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں ان دونوں کو پیش کیا گیا اور آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا تو فَكَرِهَا النَّظْرُ إِلَيْهِمَا فَكَرِهَا النَّظْرُ إِلَيْهِمَا حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا تو غضبناک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالنا برا سمجھا، اور آپ نے اپنا چہرہ ایسے کر کے پھیر لیا، اور چہرہ اپنا ادھر کرنے کے بعد ان کو دیکھا بھی نہیں، اور ایسے اپنا دائیں طرف منہ پھیر کے فرمایا، حضور نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من امرکما بہذا، آپ مجھے دیکھیے گا، میرا منہ ادھر ہے اور میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، میرا منہ ادھر ہے، من امرکما بہذا، من امرکما بہذا، یہ داڑھی مونڈنے کا تمہیں کس شیطان نے حکم دیا ہے؟ تم نے داڑھی کس کے کہنے سے اپنے چہروں سے غائب کی؟ کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے؟ کافر تھے، آتش کدا بت، آتش کدا آگ کے پجاری، ایران کے اندر حضور کے زمانے کے اندر آگ کی پرستش کی جاتی تھی، مجوسی آگ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرہ پھیرا اور پھیرنے کا فرمایا من امرکما بہذا، تمہارے کو کس نے کہا ہے کہ تم نے اپنے چہروں سے داڑھی اڑائی، تم نے داڑھی کو مونڈا ہوا؟ تو انہوں نے کہا امرکما ربنا یعنی کسریٰ، ہمارے کو ہمارے بادشاہ نے یہ کہا ہے، ہمارا بادشاہ خود بھی داڑھی مونڈا ہوا ہے اور اس نے ساری رعایا کی داڑھی مونڈی ہے، اور وہ اس زمانے کے اندر اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ رب کہتے تھے، رب پالنے والا، مربی۔ تو کہا ہمارے کو ہمارے رب نے یعنی ہمارے بادشاہ کسریٰ نے داڑیاں مونڈنے کا آرڈر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصَّ شَارِبِي، تمہارے رب نے یعنی تمہارے کسریٰ نے، بادشاہ نے تمہیں داڑیاں مونڈنے کو کہا ہے، اور میرے رب نے یعنی خدا نے، میرے اللہ نے مجھے داڑھی بڑھانے کو کہا ہے اور مونچھیں تراشنے کو کہا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سے دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضور نے ان دونوں قاصدوں کو ذلیل کر کے اپنی مجلس سے واپس کر دیا کہ میں ایسے شخصوں سے بات نہیں کر سکتا جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ وہ کافر تھے۔ کون تھے؟ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اتنی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے ہے جو چہرے سے داڑھیوں کو اڑاتے ہیں۔ بڑھاپے تک نصیب نہیں ہے داڑھی رکھنا، ایسا دل سخت ہو جاتا ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چہرہ سفید ہو چکا ہوتا ہے، اگر وہ چند دن کے لیے اپنا شیو چھوڑ دیں تو ان کے چہرے پہ سفید بال نکل آئے۔ کون سے بال؟ سفید بال نکل آئے۔ بڈھے ہو گئے اور اولادیں جوان ہو گئیں، پوتے ناتی والے ہو گئے، پتہ نہیں اب کون سا ان کو حسن و جمال کا شوق ہے، اور پتہ نہیں کون سی لڑکی ان کو لائن دے گی کہ اب اس عمر کے اندر بھی یہ اپنے چہروں کو داڑھی سے غائب کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے بعد تو چلو یہ کہ ہمارا عاشقی کا زمانہ ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا کہ ایک لڑکی کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو، ایک شادی کے مسئلے پر اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے ایک لڑکی اگر حاصل کی، کون سا تیر مارا تم نے؟ کون سا تیر مارا تم نے؟ لیکن نہیں پتا لوگوں کو، نقصان کا نہیں پتا۔ اب بتاؤ تو چونکہ دل اندر سے کالے ہو چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے سیاہ، اس لیے بجائے بات کو ماننے کے اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کو کینسر کا مرض ہے اور ڈاکٹر نے بتا دیا تجھے کہ تجھے کینسر کا مرض لگ گیا ہے، تو مریض کو تو ڈاکٹر پر ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو ٹی بی ہے، ڈاکٹر نے آپ کے حال کی آپ کو خبر دی، اب آپ اپنے مرض کے بارے کے اندر فکر مند ہو جائیں، اس کا علاج کریں، آپ اس کا پرہیز کریں۔ آپ وہ تو آپ کا محسن ہے جس نے آپ کو آپ کے مرض کے بارے کے اندر اطلاع دی ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ یہ مرض تو آپ کو کھا رہا ہے۔ تو اب وہ حج پر گیا، عمرہ کر کر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر بغیر داڑھی کے سلام پیش کر کے آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ دو کافر داڑھی مونڈے ہوئے حضور کے پاس آئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے احادیث کے اندر، ایک ہی واقعہ ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داڑھی منڈے کافروں سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے ان کو بغیر بات کیے واپس کر دی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی ہمارے کسریٰ نے، بادشاہ نے ہمیں داڑھی مونڈنے کو کہا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں ان سے کہا میرے رب نے تو مجھے داڑھی رکھنے کو اور مجھے تراشنے کو کہا ہے۔
ہر زمانے کے اندر جو لباس صلحاء کا لباس ہوگا، علماء کا، بزرگوں کا لباس ہوگا، ہر زمانے کے اندر جو شکل و صورت جو بالوں کا اور چہرے کا اور وضاقتہ کا حلیہ صلحاء کا، علماء کا ہوگا، اللہ کے ہاں وہی حلیہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اس لیے کہ ہر زمانے کے صلحاء اور اتقیاء اور علماء اور بزرگان دین اس لباس کو اور اس اپنی وضاقتہ کو لے کر چلتے ہیں، جو وضاقتہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقلن در نقلن ملتی چلی آئی، چاہے ان کے پاس اس کے ثبوت میں کوئی حدیث بھی نہ ہو، لیکن تواتر خود اجماع ہے۔ تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے مسلمانوں کا ایک عمل کے اندر صلحاء جو ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ہے، انہی کے مطابق انداز کو ہمیں اپنانا پڑے گا، اس میں ہمارے لیے حفاظت اور اس کے لیے ہمارے اندر اس کے اندر احتیاط ہے۔ باقی ہر آدمی اپنی زندگی کو خود گزار رہا ہے، جو چاہے کرے، مرنے کے بعد قبر میں ہر آدمی کا حال اس کے ساتھ ذاتی اس کی اپنی قبر کے اندر ہونے والا ہے، جس کی بھار والے کو کسی کو خبر نہیں کہ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا ہوا، کچھ نہیں پتا ہے۔ تو اب کسی بھی عمل کی قبولیت کے پیچھے اصل تو قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی بھی مسلمان کے کسی عمل کی قبولیت کے کچھ آثار، کچھ علامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کا رمضان قبول ہوا اور رمضان المبارک میں اس کا نمازیں پڑھنا قبول ہوا اور نماز میں اس کا مسجد میں آنا قبول ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس مسلمان کا رمضان میں آنا اور رمضان کے اندر اس کا نمازیں پڑھنا، جماعت سے نمازیں ادا کرنا اور اس کا فرض نماز کی پابندی کرنا اللہ کے ہاں قبول ہوا؟ فرمایا اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ جب رمضان چلا جائے گا تو رمضان کے جانے کے بعد کیا اس آدمی کو دوبارہ خدا کی طرف سے رمضان جیسے اہتمام کے ساتھ اس کو نمازوں کی توفیق ہوئی ہے، مسجد کی حاضری کی توفیق ہوئی ہے اور سجدوں کی کثرت کی توفیق ہوئی ہے اور اس کو ذکر دعا تلاوت کی توفیق ہوئی ہے، اور اگر اس کو رمضان کے جانے کے بعد اسی انداز کے اندر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس کا قبول کر لیا۔ اب شوال کا مہینہ قبول کروانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس نے شوال بھی قبول کرا لیا تو ذی قعدہ میں اللہ اس کو حاضری عطا کر دے گا۔ اب اس کا کام ذی قعدہ کو قبول کرانا ہے۔ اگر اس نے محنت کر کے ذی قعدہ کو قبول کرا لیا تو اللہ ذی الحج کے اندر اس کو انہی اعمال کی توفیق دے گا۔ اب اس کا کام ذی الحج کو قبول کرانا ہے، اس نے محنت کر کے ذی الحج کو قبول کرا لیا تو اللہ محرم کے اندر انہی اعمال کی توفیق دے دے گا۔ اب اس کا کام محرم کو قبول کرانا ہے، اگر اس نے محنت کر کے محرم قبول کرا لیا تو اللہ تعالیٰ اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے، اسی ترتیب سے پورے سال اللہ پاک اس کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی مسلمان کا رمضان قبول نہ ہوا تو رمضان المبارک کے مردود ہو جانے کی وجہ سے، رمضان کے مردود ہو جانے کی وجہ سے آئندہ آنے والے مہینے میں خدا اس کو ان اعمال کی توفیق عطا نہیں کرے گا کہ کوئی بھی خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کی قسم بغیر اللہ کی توفیق اور عنایت کے قدم ہم میں سے کسی کا آنا، ہم میں سے کسی کا مسجد میں پابندی کرنا، ہم میں سے کسی کا نماز میں حاضر ہونا، ہم میں سے کسی کا قرآن کے لیے تلاوت کے واسطے قرآن کو اٹھانا، ذکر کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھانا اور ذکر کے لیے تسبیح کا اٹھانا، یہ سب کس کی توفیق پر ہے؟ اللہ کی توفیق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ پاک اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہگاروں کو بھی رمضان المبارک کی خیر و برکات کی کثرت کی وجہ سے، خیر و برکات کی کثرت کی وجہ سے سارا سال جو رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ نہیں آئے مسجد میں، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان المبارک میں موقع ایک مرتبہ پھر عطا کرتا ہے کہ شاید یہ رمضان کو میری بارگاہ میں قبول کرا کر اگلے مہینے کا مجھ سے آرڈر لے لیں۔ بھائی آپ کا یہ ایک چیز ہے، سیمپل ہے، میں نے یہ آپ کو تیار کر کے دے دی اور آپ مالک ہیں، سیٹ ہیں، آپ نے میرا یہ پہلا آرڈر اگر قبول کر لیا اور یہ پہلا آرڈر میرا پاس ہو گیا تو پہلا آرڈر پاس ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فوراً سیٹ صاحب بولو بھائی دوسرا آرڈر دیں گے۔ اگر آپ کا کام بہت اچھا ہے تو آپ کو ایڈوانس بھی دے دیا جائے گا۔
اور اگر ایڈوانس نہیں دیا گیا تو بل ٹو بل چلے گا، بھائی یہ مال بنا کے لے آؤ، پچھلا بل اپنا لے جانا۔ اگر آپ کا مال بہت اچھا ہے اور سیٹ کو اندازہ ہے کہ یار اس آدمی کو نقد دینا چاہیے اور اس کو جو ہے نا نقد ہی ایڈوانس دے دینا چاہیے، اس کا کام بہت اچھا ہے، تو بعض لوگ مالکان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں اگلے کام کا، پھر اگلا مال قبول ہو گیا، اگلا مال آپ کا قبول ہو گیا تو اس کے بعد اگلے کا آرڈر آ جائے گا، پھر اگلے کا آرڈر آ جائے گا، پھر اگلے کا آرڈر آ جائے گا، اس طرح آپ کا کام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے کسی عمل کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ہاں سے کسی کا کوئی عمل قبول ہوگا، یاد رکھنا، تو اللہ پاک اسی جیسا سیم عمل اللہ پاک اگلا اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ آج کی فجر قبول ہو گئی تو اللہ کے ہاں سے اگلی فجر دے دی جائے گی، آج کی ظہر قبول ہو گئی اللہ کے ہاں سے اگلی ظہر دے دی جائے گی، آج کی عصر قبول ہو گئی اگلی عصر دے دی جائے گی، آج کی مغرب قبول ہو گئی اگلی مغرب دے دی جائے گی، آج کی عشاء قبول ہو گئی اگلی عشاء دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آج کا عمل قبول کر لیا، اس کی نقد اللہ کی طرف سے، نقد اللہ کی طرف سے جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو اسی جیسا سیم عمل اللہ پاک اگلی دفعہ کا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ علامت ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کثیر کی وجہ سے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کالے سے کالے کو، گندے سے گندے کو اللہ پاک اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ آجا بھائی تو بھی کچھ فیصلے کر لے، آجا بھائی تو بھی، تجھے کوئی لے کر نہیں آیا، تیرے پاس کوئی گشت کرنے نہیں گیا، کسی نے تجھ سے ملاقات نہیں کری، تیری کسی نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ نہیں رکھا، تیرے پیروں میں کسی نے ٹوپی اور پگڑی نہیں رکھی، تیری کسی نے ہاتھ جوڑ کر منت نہیں کری، میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، بغیر کسی کی دعوت و تبلیغ کے اور بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے یہ چاند میں نے رمضان کا طلوع کیا، اس چاند کے طلوع کرنے سے اس کے کرنوں کے اندر، اس کی شعاؤں میں جو میں نے نور اور ایمان چھپایا ہے، اس کی روشنی کا پرتو تیرے اوپر بھی ڈال کر، تو گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، گندا ہے، میلا ہے، پورا سال تو میرے پاس نہیں آیا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے طفیل میں نے تیرے کو دوبارہ اپنے گھر میں بلا لیا ہے، اب تجھے موقع دے دیا، تو پورا مہینہ زور لگا کر اپنے اللہ کو منا کر اور اپنی پوری زندگی کا، پورے سال کا اللہ سے فیصلہ کرا لے۔ اب وہ اس میں پھر فیصلہ نہیں کراتا، یا فیصلہ کرانے میں جھوٹا ہوتا ہے، فیصلہ کرانے میں زبان سے کہہ رہا ہو یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ اب کے معاف کر دے آئندہ نماز، لیکن اندر سے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور اللہ تو انسانوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم وفی روایہ ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تیرے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے، تیرے دل کے اندر سے اٹھنے والے جذبوں کو دیکھتا ہے، اس پر اللہ فیصلہ کرتا ہے تیرے لیے۔ تو امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس نے وہاں پہ حرم میں خطبہ دیا، اور رمضان مبارک کے بعد پہلا جمعہ تھا، اس کے اندر انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر شیخ نے یہ ساری گفتگو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا حضرت کا چھپا ہوا رسالہ بھی ہے، اس رسالے کا میں نے آپ کو نام بتایا حالنا بعد رمضان، یہ رسالہ ہے شیخ کا۔ تو وہ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ تھا شیخ کا، اس کے اندر کچھ باتیں میں نے کل گزشتہ جمعے میں عرض کی تھی، اب آج کے جمعے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کا، یعنی ہم اہل ایمان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کہا ایک حال ہمارے اوپر یہ طاری ہونا چاہیے کہ جب ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے ساتھ روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کری، ذکر، دعا، شب قدر میں جاگے، شب قدر کی تلاش کری، ہم نے طاق راتوں میں اہتمام کیا، اعتکاف کیا، اور نہ جانے صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دی، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا، یہ سب کچھ کے بعد اب ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ شوال کے مہینے کے اندر اٹھنا چاہیے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر ساری زندگی باقی رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا خوف ہو، اندر اندر ہمارے دل کے اندر اس کی جو ہے نا خشیت موجود ہو کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں میرے یہ رمضان المبارک کے سارے کام اور ساری چیزیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔
پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس بات سے وہ ڈرتا رہے، اس بات کا خوف اپنے اوپر طاری رکھے، اس لیے کہ کسی بھی آدمی کے عمل کی قبولیت اس کا اصل خبر اللہ قیامت کے دن ظاہر کرے گا، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ آثار اور علامات اللہ اس کی ظاہر کر دیتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسا عمل دوبارہ کرنے کی اس کو زندگی میں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اب شیخ نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ آیت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شیخ نے اس موقع کے اوپر ان 4 آیات میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفات 4 ذکر فرمائی۔ پہلی صفت ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 57، پھر اس کے بعد 58، پھر اس کے بعد 59، پھر اس کے بعد 60، اس کے بعد 61، اس کے بعد 62۔ یہ 5 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جو شیخ نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں مسجد حرام کے اندر خطبے کے دوران تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اہل ایمان کا حال، ایمان والوں کا اللہ پاک حال ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اوپر خشیت ہے، خوف ہے۔ کون سا خوف ہے؟ ان کے اوپر خوف یہ ہے کہ ہم نے جو جملہ کارگزاریاں کی ہیں اللہ کی توفیق سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری جملہ کارگزاریاں کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائے، اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی کارگزاریوں کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں، اللہ پاک کے عذاب کے بارے کے اندر خوف رکھتے ہیں۔ تو فرمایا مومن جو ہے وہ دنیا کے اندر اطمینان میں نہیں رہتا، مومن ہر وقت اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے اوپر خوف رہتا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، لیکن خوف کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک فکر لگی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے لیتے ہیں ہم، ایک آدمی کی ماں بیمار ہے یا اس کا بیٹا بیمار ہے اور شدید علیل ہے، تو اب اس کی علالت کی وجہ سے جب تک وہ صحتیاب نہ ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کاج کو، اپنی جاب کو، اپنی نوکری کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، تیمارداری ضرور کرے گا، لیکن اس کو دکان بھی جانا ہے، اس کو جاب پہ بھی جانا ہے، جاب سے چھٹیاں نہیں مل سکتی ہیں، بچہ لمبا بیمار ہے اور بیٹھا ہوا وہ دکان پر ہے، کاروبار کر رہا ہے دکان کے اوپر، بیٹھا ہوا آفس میں کام کر رہا ہے آفس کا، لیکن جس کا بچہ بیمار ہو، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف سے، اپنے بچے کی طرف سے بالکل غافل ہو کر کام کر رہا ہوگا وہاں، یا اس کا دل وہاں لگا ہوا ہوگا، ہائے میرے بچے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی طبیعت ہوگی، بار بار فون کر کے بیوی سے پوچھے گا کیا حال ہے بیٹے کا، کیا حال ہے بچی کا، کیا حال ہے امی کا، کیا حال ہے ماں کا، کیا حال ہے، دوائیں دے رہی ہو ان کو وقت پہ، اب کیسی طبیعت ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے دکان پر اور فکر لگی ہوئی ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کے اندر ایک فکر ہے، ایک اس کے چبھن ہے، دل کے اندر ایک احساس ہے، دل کے اندر ایک اس کے دھڑکن ہے، کام سارے کرے گا لیکن کام کرنے کے باوجود دل کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک فکر ہوگی۔ فرمایا ایمان والا اپنی آخرت کی زندگی کے بارے کے اندر اور اپنے اعمال کے بارے میں اور اللہ کے عذاب سے کے بارے میں وہ ہر وقت اپنے دل کے اندر ایک فکر اور ایک کڑہن اور ایک درد اور ایک خوف محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے سارے کام کاج کر رہا ہوگا، کھانا بھی کھائے گا، ناشتہ بھی کرے گا، بستر پہ سوئے گا بھی، اپنی بیوی سے بھی ملے گا، اپنے بچوں سے بھی ملے گا، اپنے دوستوں سے بھی ملے گا، اپنے رفقا سے بھی ملے گا، کوئی سیر سباٹا ہے وہ بھی کرے گا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک دھڑکن ہوگی، جیسا کہ ایک آدمی جس کا بچہ یا ماں بیمار ہو، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی بیمار ہو، وہ سارے کام کاج ظاہر میں آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے دل میں اس وقت تک ایک فکر لگی رہے گی جب تک کہ اس کا بچہ صحتیاب نہ ہو جاتا، اس کے دل کے اندر ایک فکر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نیک بندے جو ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کی باتوں پر، اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔
یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، جو کچھ خبریں دی ہیں بالکل سچ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر یقین لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اور تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور چوتھی بات والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، یہ وہ آیت ہے جو شیخ نے وہاں خطبے میں تلاوت کی تھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں، یا اس کو یؤتونا کی جگہ یأتونا پڑھ لیں، والذین یؤتونا، قرآن کے اندر یؤتونا بھی آتا ہے، اس کی دو قراتیں آتی ہیں، والذین یؤتون ما آتوا والذین یأتون ما آتوا۔ اگر یؤتونا پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے مالی لائن کی نیکی کرنا، صدقات، خیرات، زکوٰۃ دینا۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کو ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا والذین یؤتون کی جگہ والذین یأتون، اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور جو کچھ عمل کرتے ہیں اور جو کچھ عمل کرتے ہیں، دونوں طرح قراتیں ہیں قرآن میں۔ والذین یأتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں نیک عمل، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کس بات سے دل ڈرتے ہیں؟ کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر، انہم الی ربہم راجعون، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، اور اس آیت پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو عمل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یا جو دیتے ہیں اور جو بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کا حال یہ کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، ان کا دل ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کو حضرت عائشہ بھی اللہ کی مراد کو نہ سمجھ سکی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون۔ یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے متعلق کہا ہے کہ میرے بندے ایمان والے وہ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور جو عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل کرتے ہیں اور جو عمل بھی کرتے ہیں، یا دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا رسول اللہ، اس آیت سے مراد کیا اللہ کے وہ بندے ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ چونکہ اگر عمل کی بات ہے تو عمل اچھا بھی ہوتا ہے اور عمل برا بھی ہوتا ہے۔ تو والذین یأتون ما آتوا وقلوبهم، اور بے شک وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں، اور پھر عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو بھائی عمل کرنے کے بعد بتاؤ کس کا دل ڈرے گا؟ عمل کرنے کے بعد کس کا دل ڈرے گا؟ جو عمل اچھا کر رہا ہے اس کا دل ڈرے گا، یا جو برا عمل کر رہا ہے اس کا دل ڈرے گا؟ بولو۔ عمل کرنے والا عمل کر رہا ہے۔ نماز پڑھ کے کوئی ڈرتا ہے؟ روزہ رکھ کے کوئی ڈرتا ہے؟ حج کر کے کوئی ڈرتا ہے؟ کون سا عمل کر کے ڈرے گا؟ برا عمل کر کے ڈرے گا۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے ظاہر سے یہی سمجھی، جو ظاہر کے اندر سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں خالی عربی زبان کے پڑھ لینے سے اور خالی قرآن پاک کے تراجم کے رکھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر خالی اردو ترجمے والے قرآن رکھ کر ترجمہ گھر میں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ۔ جب تک عالم اور استاد کی نگرانی کے اندر قرآن اور حدیث کو نہ سمجھا جائے۔ دیکھیے حضرت صدیقہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور خالی عربی النسل ہے، ان کی بیٹی خالی عربی النسل ہے، نبی کی بیوی ہے، اس کے باوجود بھی اس عربی النسل بچی کو قرآن پاک کی عربی سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ قرآن پاک کی عربی سمجھنے میں، حالانکہ عربی زبان ہے، اپنی مادری زبان ہے، لیکن ان کو قرآن پاک کی عربی سمجھنے میں دقت پیش آ رہی، اور اس کے اندر وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے۔
تو ہمارے جیسا آج بھی قرآن کا ترجمہ رکھ لے اور قرآن پڑھے اور کہے مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا، اللہ کی مراد سمجھ میں آ گئی، گمراہ ہو جائے گا۔ استاد، عالم، ماہر، اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، اس کے تعلق کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو جب سنا کہ اللہ کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور بے شک وہ لوگ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا جو بھی عمل کرتے ہیں اور جیسا بھی عمل کرتے ہیں والذین یأتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ عمل کرتے ہیں اور جو عمل بھی کرتے ہیں اور وہ ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے ظاہر سے جو بات سمجھی پوچھی حضور سے، کہا اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یا رسول اللہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، نا اس سے چور مراد نہیں ہے، اس سے شرابی مراد نہیں ہے، اس سے چور مراد نہیں ہے، اس سے شراب پینے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون۔ اے صدیق کی بیٹی، اس سے چور اور شرابی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ لا یا ابنۃ الصدیق، اس سے چور اور شرابی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اس سے مراد وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے والے بندے مراد ہیں۔ اور جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو روزے رکھتے ہیں۔ تو روزے کب رکھے ہیں آپ نے؟ بولو کب رکھیں؟ ابھی تو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس کو ہٹا کر پیچھے رمضان تھا نا۔ روزے کب رکھیں آپ نے؟ سب نے بتاؤ۔ ابھی قریب رکھے نا رمضان میں، اور آپ نے نماز تراویح کب پڑھی ہے؟ بولو۔ اور 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، پچھلے مہینے بھی پڑھی، اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ عام طور پر زکوٰۃ کب دیتے ہیں؟ رمضان میں دیکھتے ہیں۔ صدقہ فطر کب ادا کرتے ہیں؟ عید کے موقع پہ ادا کرتے ہیں۔ تو وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے چوری کرنے والے اور شراب پینے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ کی مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے یخافون الا یقبل منہم، کہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں، تراویح تو پڑھی ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھی ہے، ہم نے زکوٰۃ تو دی ہے، ہم نے صدقہ فطر تو دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اللہ کی شایع نشان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ یہ مہینہ تو اگلا ہمارے لیے رمضان المبارک سے زیادہ ڈرنے کا مہینہ ہے کہ پتہ نہیں رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں تراویح ہماری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، پتہ نہیں ہمارے اضافی سجدے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، پتہ نہیں ہمارا صدقہ فطر قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ فرمایا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو روزے رکھ کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا، نمازیں پڑھ کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، صدقہ دے کر زکوٰۃ دے کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں صدقہ قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ اس لیے بھائیو کہ کسی عمل کے کر لینے کا نام بس عمل نہیں ہے کہ عمل کر لیا اور بس کر لیا، عمل کر لیا اور ایک ہے عمل کر لیا اور بس کر لیا، نماز پڑھ لیا بس پڑھ لیا، خدا رکھ لیا بس رکھ لیا نا، بس رکھ لیا نا میں نے روزہ، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک وہ ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، روزہ ایسے رکھنا جیسے اللہ کہتے ہیں، جیسے نبی نے رکھ کے دکھایا، نماز پڑھنی ایسے پڑھنی کہ جیسے اللہ نے کہا اور جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھایا۔ تو
اور وہ ڈر رہے ہیں. کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کے اندر نمازیں آئیں گی اور روزے آئیں گے اور زکوٰۃ آئے گی، خیرات آئے گی، صدقہ فطر آئے گا، اور ہم نے اللہ پاک کی حکم کے مطابق اللہ کے حکم اور اللہ کی شان نہیں کیا، نبی کے طریقے پر نہیں کیا، تو اب یہ قیامت کے دن پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو آپ ایمانداری سے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ کر قیامت کے دن آ رہا ہے اور ایک آدمی بے نمازی قیامت کے دن آ رہا ہے، تو بے نمازی کا تو آپ کو انجام پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ کے آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے اعلان کر دیتے ہیں کہ تیرا ایک سجدہ بھی، ایک نماز بھی قبول نہیں ہے. تو بتاؤ بھائی یہ کہاں جائے گا؟ بے نمازی جہاں گیا وہاں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اس نے بھی وہیں جانا. تو صرف عمل کر لینا کافی ہے یا عمل کو کرنے کے بعد ساری زندگی اس عمل کو قبولیت کی طرف سے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس بات سے ڈرنا ضروری ہے؟ اس بات سے ڈرنا ضروری ہے. تو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ نیکیوں پہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرتے، بلکہ نیکیاں کرنے کے بعد ان کا دل کانپتا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بعد لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے عمل کا کیا انجام ہوا. تو اس وجہ سے اگر عمل قبول نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا، اس وجہ سے وہ خوف کرتے رہتے ہیں. تو جب وہ خوف کرتے رہتے ہیں تو ہر آنے والے اگلے دن کے عمل کو پچھلے دن کے عمل سے اور زیادہ، بولو بتائیے کیا کہنے والا ہوں، میرے منہ سے کیا جملہ نکلنے والا ہے؟ عمل کر کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو ہر اگلا آنے والا وہی عمل، سیم وہی عمل، اس عمل کو پچھلے عمل کے مقابلے میں اور بولیں کیا کہنے والا ہوں، اور اچھا کر کے کرتے ہیں اور زیادہ اس کو بنانے کا اہتمام کرتے ہیں. پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اگلے عمل کو پچھلے عمل سے اور جاندار اور شاندار بناؤں گا، میں اور شاندار اور جاندار بناؤں گا. پھر کر کے پھر ڈر رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب اس عمل پہ اور محنت کر کے اس کو اور شاندار اور نورانی بناؤں گا، اور جاندار اس کو میں بناؤں گا. یہ آدمی اس طرح کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی مراد پر اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے اوپر اپنے عمل کو لے کر آ جاتا ہے. اب اس کے بعد جتنے عمل کر رہا ہے سارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کہے نہیں بس پڑھ لی نا نماز، بس جمعہ پڑھ لیا نا، بس ایک ایک کرنا اور بس کرنا، ایک ایک کرنا اور بس کرنا، یہ اور چیزیں ہے. اور ایک ہے کرنا اور بنا کے کرنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو کرنا اور بس کرنے پر ہے، 50 سال پہلے کی جو نماز ہوگی آج بھی اس شخص کی وہی نماز ہوگی. 20 سال پہلے جس طرح کا روزہ رکھتا ہوگا خدا کی قسم آج بھی اس کا روزہ ویسی ہوگا. اور جو آدمی کہے کرنا اور بس کرنا نہیں بلکہ بنا کے کرنا، اس میں محنت کرنا اور اس کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے درجے تک لے کر جانا، اس پر وہ کیا کرے گا؟ محنت کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ بولو، اس پر محنت کرے گا. پھر روزانہ اس کی نماز اور روزانہ اس کا وضو اور روزانہ اس کی تلاوت اور روزانہ اس کی دعا اور روزانہ اس کا عمل پچھلے عمل کے مقابلے میں شاندار اور جاندار ہوتا رہے گا اور اس کے اندر وہ ترقی کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا. اب آپ دیکھیں نا، میں آپ کو اس پر ایک حدیث سناتا ہوں، یاد آ گئی مجھے موقع سے. حضرت ابو بکر ہیں. کون ہے؟ یہ دنیا کا وہ انسان ہے کہ جو تمام کائنات کے تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے نمبر 1 پہ کھڑا ہوا ہے. تمام دنیا کے انسانوں میں انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے ٹاپ لیول پر، سب سے نمبر 1 پر، سب سے زیادہ ہائی لیول کے اوپر اور سب سے زیادہ بڑے درجے پر جو انسان نبیوں کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت، بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. حضرت ابو بکر وہ انسان ہے کہ جو تمام نبیوں کے بعد کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے.
اور اللہ تعالیٰ جب اپنے جنت کے دروازے کھولے گا نا بھائیوں تو سب سے پہلے اپنے نبیوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور جب سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد بقیہ ساری دنیا کے انسان جو مسلمان اپنے اپنے نبیوں کے ماننے والے آئے ہیں وہ سب انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کے جنت میں جانے کے بعد جس شخص کے لیے سب سے پہلے اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر۔ اس آدمی نے ایمان نبی سے سیکھا ہے، اس آدمی نے روزہ نبی سے سیکھا ہے، اس آدمی نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے، اس شخص نے، اس انسان نے ایمان نبی سے سیکھا۔ یہ نبی کے صاحب یار، غار و مزار، نبی کے رفیق، نبی کے ساتھی، اور اتنا بڑا ساتھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں ملتا ہمیں، کسی انسان کے، کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا جو ابو بکر کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے کہا میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا۔ میں نے کس کو دوست بنایا؟ خلیل دوست کو کہتے ہیں نا۔ ابراہیم کیا تھے؟ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے خلیل تھے، اور ہمارے نبی اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے نبی ہمارے حبیب تھے۔ اوہو، ابراہیم خلیل تھے، محمد حبیب تھے۔ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ بڑے عجیب فرق مفسرین نے نقل کیے ہیں، کوئی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں۔ چونکہ خلیل بھی عربی میں دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی عربی میں دوست کو کہتے ہیں۔ خلیل بھی دوست کا نام ہے اور حبیب بھی دوست کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بناتا، میں نے تو اپنا دوست اللہ کو بنایا ہے، اللہ کے سوا میری کسی سے دوستی نہیں ہے، میں نے صرف اللہ سے دوستی لگائی ہے۔ اور دوستی میں چونکہ شرک برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنایا، میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو خدا کی قسم انسانوں میں ابو بکر وہ نظر آ رہا ہے جس کو میں اپنا دوست بناتا، لیکن میں نے ابو بکر کو بھی اپنا دوست، اپنا بھائی بنایا۔ اس کو کیا بنایا؟ یہ میرا بھائی ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے۔ ابو بکر کو میں نے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اب دیکھو کتنے بڑے درجے کے آدمی، ایمان حضور سے سیکھا ہے، روزہ حضور سے سیکھا ہے، حج حضور کے ساتھ کیا ہے، روزے حضور کے ساتھ رکھے ہیں، نماز حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، وضو حضور کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہے، وضو حضور سے سیکھا ہے، طہارت حضور سے سیکھی ہے، نماز حضور سے سیکھی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ شخص آتا ہے حضور کے پاس۔ اب آپ دیکھیں کیا بات کہنے لگا ہوں میں۔ یہ آدمی آیا، حضرت ابو بکر آئے اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد جب اتحیات میں بیٹھ کے میں سلام پھیرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کوئی دعا پڑھ لیا کروں، تو اے اللہ کے نبی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے مجھے کوئی دعا تعلیم فرما دیں، کوئی دعا ایسی بتا دیں جس کو میں پڑھا کروں۔ ہاں بھائی، ہاں، عجیب یا رسول اللہ میں دعا پڑھنا چاہتا ہوں اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، تو یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص طور پر مجھے کوئی دعا تعلیم فرما دیں کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم جب سلام پھیرنے لگو تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو اور یہ دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے آپ بتاؤ جلدی سے، کیا دعا ابو بکر کو بتائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیا دعائیں پڑھ لو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی،
مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر جب سلام پھیرنے لگو تو سلام سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پر کیا کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں مگر تیرے سوا، تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اے اللہ ابو بکر کے گناہوں کو معاف فرما، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ایسی مغفرت ایسی رحمت جو تیری طرف سے ملنے والی ہو، بے شک اے اللہ تو کون ہے، انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر جب تم نماز پڑھو تو نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اس کے بعد سلام پھیرا کرو۔ تو دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اس سے پہلے یہ پڑھو، یہ اب دیکھو پڑھی گئی ہے نماز، کیا کیا گیا؟ بولو کیا کیا گیا؟ پڑھی گئی ہے نماز اور پڑھنے والا ہے، بولو پڑھی گئی ہے نماز اور پڑھنے والا ہے ابو بکر، پڑھی گئی ہے نماز اور پڑھنے والا ہے ابو بکر، جس نے نماز محمد سے سیکھی ہے، پڑھی گئی ہے نماز، پڑھنے والا ہے ابو بکر جس نے سیکھی ہے محمد سے۔ اس پیغمبر نے اپنے اس ابو بکر کو کہا کہ جب نماز پڑھ تو نماز کے آخر میں کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مجھ سے بڑی زیادتی اور غلطی ہوئی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ انہوں نے تو نماز پڑھی ہے، اور نماز کے آخر میں نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ دعا کرو ابو بکر کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھ سے بڑا ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا؟ کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یا اللہ اس نماز میں قیام جس طرح کرنا تھا ویسا میں کر نہ سکا، جیسی قرات تھی ویسی کر نہ سکا، جیسی تکبیر تحریمہ تھی ویسی کر نہ سکا، جیسے ہاتھ باندھنے تھے ویسے باندھ نہ سکا، یا اللہ جیسے سورت پڑھنا تھی ویسے نہ پڑھ سکا، جیسے رکوع تھا وہ نہ کر سکا، رکوع میں جیسے تیری تسبیح تھی جس دھیان اور جس کیفیت کے ساتھ تھی وہ نہ کر سکا، رکوع سے اٹھا جیسے تیری تعریف کے کلمات تھے وہ ادا نہ کر سکا، جیسے رکوع سے سجدے میں جانے کا حق تھا ادا نہ کر سکا، سجدے میں تیرے قدموں کے اندر جو سر رکھ کر نیاز جبین رکھ کر یا اللہ تیری پاکی بیان کرنا تھی وہ نہ کر سکا، دونوں سجدوں کے درمیان جیسے جلسے میں بیٹھنا تھا وہ نہ کر سکا، دوسری رکعت پھر اس کے رکوع پھر اس کے سجود پھر التحیات پھر تیسری رکعت پھر چوتھی رکعت، اور یا اللہ اس کے بعد آخر میں تمام کچھ کرنے کے بعد تیرے نبی پہ جیسا درود پڑھنا تھا ویسا نہ پڑھ سکا۔ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن اس نماز میں تو سراسر کمیاں ہی کمیاں ہیں، نماز میں سراسر کمیاں ہی کمیاں ہیں، اس کے اندر تو مجھ سے ذاتی ہوئی ہے۔ اللہ اب میں تجھ سے آخر میں اس نماز کے اختتام پر یاد کر رہا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، اور اس ظلم کو معاف کرنے والا تیرے سوا، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، یا اللہ اس نماز میں جو کمی ہوئی یا اللہ اس کمی کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ حضرت ابو بکر کو حضور یہ دعا بتا رہے ہیں، پڑھی گئی ہے نماز، پڑھنے والے ہیں ابو بکر، اور ابو بکر نے کیسے سیکھی؟ اب بتاؤ میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھے بغیر سلام پھیریں؟ جائز ہے ہمارے لیے؟ کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دعا یاد ہے ہمیں؟ کس بھائی کو یاد ہے ذرا ساتھ اٹھاؤ؟ اور بغیر تکلف کے، یہ کوئی ہے نا ہمارا کوئی امتحانی ہال نہیں ہے کہ کسی کو فیل کر رہے ہیں کسی کو پاس کر رہے ہیں، صرف احساس دلانے کے لیے۔ یہ دعا کس بھائی کو یاد نہیں ہے اور وہ نمازی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دو، نمازی ہے اور وہ یہ دعا نہیں جانتا، اکثریت کو نہیں آتا۔ اچھا اب بتاؤ تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا لو، کون ہے جو اس دعا کو یاد کر لے گا انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔
اور یہ دعا کوئی دور دراز نہیں کہ مولویوں کو معلوم ہے اور بہت مشکل ترین ذخیرے میں سے کہیں سے نکال کے چھپی ہوئی چیز آپ کو دی ہے. نہ آپ کی جو نماز کی کتاب ہے نا، نماز کی کتاب ہے جو نماز حنفی ہے، نماز مسنون ہے، جو بھی نماز کی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لینا، نماز کے آخر میں جو مانگے جانے والی دعا ہے ان دعاؤں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دعا آپ کو وہاں مل جائے. ارے تمہیں یاد ہے چھوٹو اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا یاد ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ میرے پاس آؤ. اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے تمہیں؟ پوری یاد ہے؟ ادھر منہ کرو پبلک کی طرف، سناؤ اس میں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت تغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ میں نے اس بچے کو کیوں کھڑا کیا آپ بتائیں؟ میں نے اس لیے کھڑا کیا مدرسے کا طالب علم ہے، اتنا چھوٹا ہے، اس کو یاد ہے. ہمارے یہاں کا اتنا طالب علم بھی ہوگا تو خدا کی قسم اس کو وہ دعا یاد ہوگی. بیٹھ جاؤ جا کر. اور ہم اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکل جائیں، 40 سال کی عمر گزر جائے گی، 50 سال کا بڈھا ہو جائے گا اور اس کو یہ بنیادی چیزیں نہیں پتا ہوں گی، اس لیے کہ جس جگہ جا کے تعلیم حاصل کر کے آیا وہاں پر انگریزیت پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر کافرانہ نظام کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر ہمارے کو مال کمانے کے فن اور ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں، وہاں خدا کا دین نہیں سکھایا جاتا. یہ مدرسے کا طالب علم ہے. اور ہم بھی اتنے ہی تھے جب ہم مدرسے میں آج سے 30 سال پہلے پڑھتے تھے تو ہمیں اس عمر کے اندر یہ نماز کے اندر مانگے جانے والی دعا حفظ کرائی گئی تھی. اور ہمارے مدرسے کے ہر طالب علم کو خدا کے فضل سے چاہے وہ 6 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، اس کو یہ دعا یاد ہوگی، یاد کرائی جاتی. اتنی عام ترین دعا ہے. اور کتنے بڑے مجمع نے ہاتھ اٹھا کر ابھی کہا ہمیں نہیں آتی. میرے بھائیو احساس میں اپنی مجلس میں صرف احساس کے لیے بات کر رہا ہوتا ہوں. خدا کرے ہمارے اندر کوئی احساس جاگ جائے کہ ہم مرنے سے پہلے دین کو سیکھنا اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ہم کوئی باریک اور فروعی چیزوں میں نہیں ڈال رہے قوم کو. موٹی دین کی چیزیں جس سے قوم آ رہی ہے، قوم کو نہیں پتا ہے، قوم گمراہ ہے، قوم اس طرف سے بے فکر ہے. قوم کو دنیا کمانا آتی ہے، مال بنانا آتا ہے، ڈگریاں آتی ہیں، ان کو چالاکیاں اور ہوشیاریاں سکھائی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی اسی رخوں پہ ڈالا ہے. اس وقت اگر میں یہ کہوں تو بدنام ضرور ہوں گا، غلط نہیں ہوں. اس وقت اپنی اولادوں کے سب سے بڑے دشمن ان کے ماں باپ ہیں. سب سے بڑے دشمن اولادوں کے ان کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سے بالکل بے بہرا رکھا ہوا ہے اور ان کو دنیا میں ایسا الجھایا ہے کہ وہ جوان ہونے تک یہ نہیں جانتے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں. جو کام روزانہ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے اور باتیں اتنی بڑی آدمی بناتا ہے. اجی اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیا نا، دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیا، مطلب بالکل دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیا ہے. تو 24 گھنٹے دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو دنیا کو کتنے گھنٹے دیتے ہو؟ بولو بتاؤ نا، برابر لے کے چلنے کو ہے نا. آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. اللہ نے کہا دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، دونوں مانگو نا، آخرت مانگو اور دنیا مانگو. اچھا بھائی ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، دین اور دنیا دونوں کو مانگنے کا حکم ہے، آیت بھی آپ نے پیش کر دی، ہم خاموش ہو گئے قرآن کے آگے. تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں 24 گھنٹے دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے 24 میں سے دنیا کو کتنے دیتے ہو؟ بولو. وہ بھائی کہہ رہے ہیں 23 گھنٹے دیتے ہیں. چلو اس سے ہٹ جاؤ، جو عام بتاؤ، عام کتنے دیتے ہو؟ 8 گھنٹے دیتے ہیں. تو 8 گھنٹے آپ دنیا کو دیتے ہیں، تو آپ کے ضابطے اور قانون کے اوپر دین کو کتنے دینے چاہیے روزانہ؟ 8 ہی دینے چاہیے نہیں یا کم دینے چاہیے؟ آپ نے تو کہا دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا مولوی صاحب. تو دین و دنیا کو جب آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کے ضابطے اور قانون کے اوپر اگر آپ دنیا کو دے رہے ہو 10 گھنٹے تو ہم کتنے گھنٹے مانگیں گے آپ سے؟
اگر آپ 8 دے رہے ہو تو ہم 8 مانگیں گے، 10 دے رہے ہو تو 10۔ پوچھو یہ لیبر سے، صبح 8 بجے کام پہ جاتی ہے اور شام تک کام کرتی رہتی ہے، تو کیا دنیا کھڈا کھودنا اور جناب ڈرل کرنا اور تار کھینچنا اور رندا لگانا اور لوہے کو لوہے سے جوڑنا اور جناب جو ہے لکڑی کو لکڑی سے جوڑنا، جب اس پہ 8 گھنٹے دے سکتا ہے تو اپنی آخرت کے لیے 8 گھنٹے دینے میں کیا تکلیف ہے؟ تیرا تو اپنا بول ہے کہ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا حکم ہے، تو دونوں کا برابر کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم روزانہ اپنے دین کے لیے 8 گھنٹے فارغ کرنے کو تیار ہیں؟ 8 گھنٹے چلو آرام کے ہو گئے، بیوی بچوں کے ہو گئے، ہم نے مانا رات ہے اس میں سونا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، ناشتہ واشتہ، 8 گھنٹے تو دنیا کو دے رہا ہے، تو 8 گھنٹے دین کو دینے والا بنے۔ بھائی اتنا نہیں دے سکتے ہو، اتنا نہیں دے سکتے ہو تو روزانہ کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نکال لو۔ قاری صاحب ہائر کریں، مولوی صاحب سے بات کریں، مدرسے میں ایڈمیشن لیں، تعلیم بالغان کے سلسلے کے اندر الحمدللہ جہاں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام ہے وہاں پر بڑے اب ہمارے وفاق والوں نے دراسات کہ بھئی ایک تو تفسیری مولوی ہے جو اعدادی سے لے کے دورے تک 8 سال 10 سال مدرسے میں دیتا ہے۔ اب بھئی ہمارے یہ جو مشاغل والے لوگ ہیں، یہ جناب کالجوں کے لڑکے ہیں، یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں، اسکولوں کے بچے ہیں جو 9 میٹرک تک پہنچ گئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک اسباق اور پڑھائی نہیں کر سکتے۔ بھئی ایسا کرو ان کو 2 سال اور 3 سال اور 4 سال کے دراسات کے کورس کے اندر ان کو تیار کرو کہ یہ شام کے اندر روزانہ 2 گھنٹے نکال لیں، 3 گھنٹے نکال لیں، روزانہ کے 3 گھنٹے نکالیں اور مولویوں کے پاس آ کر وہ کتابیں جو مولویوں نے پڑھی ہیں تفصیل سے، اس میں سے کچھ خلاصہ، کچھ مختصر کر کے کوئی نصابوں کو مرتب کر کے جو ہمارے بڑوں نے بنایا وہ دراسات کی شکل کے اندر مردوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ مدرسوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ دین سیکھنا صرف مردوں کا کام نہیں بلکہ عورتوں کا بھی کام ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بنات کے مدرسے بنائے جا رہے ہیں اور بنات کے مدرسوں کے اندر عورتوں کو، بچیوں کو عالمات بنایا جاتا ہے، حافظہ بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بڑی عمر کی خواتین جو شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں، وہ سارا دن تعلیم کا فارغ نہیں کر سکتی ہیں، تو کم از کم چلو دراسات کے لیے وہ 9 بجے جب ان کا خاوند چلا جائے آفس اور ان کا مرد چلا جائے دکان پر اور ان کے بچے چلے جائیں اپنے اسکولوں میں، مدرسوں میں، تو 9 بجے کے بعد وہ مدرسے میں آ جائیں اور 1 بجے مدرسے سے لوٹ کر واپس اپنے گھر چلی جائیں اور ان 2-3 گھنٹوں کے اندر، 4 گھنٹوں کے اندر کچھ قرآن، کچھ حدیث، کچھ فقہ، کچھ علوم عربیہ اس کے ساتھ مناسبت کو پیدا کر اس کے بعد کچھ موٹا موٹا دین سیکھ لیں تاکہ اس دین کو سیکھنے کے بعد ساری زندگی اس کی روشنی کے اندر عمل کر سکیں۔ تو دراسات کے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ماحول بنا ہوا اور ہماری بڑی عمر کی بھی خواتین جو ہیں وہ بھی اور جوان بچیاں جو اسکولوں کی تعلیم میٹرک دے کر بعد ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ میٹرک کرا کے بچیوں کو اور نہیں پڑھاتے، بھائی ان کو عالمہ بنا دو، ان کو دراسات کی تعلیم دے دو، اگر ان کو کالج میں داخل کرایا، یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجنا چاہ رہے، بھائی کالجوں سے ان کو واپس بلا لو ہمارے پاس اور ان کو مدرسوں میں۔ تو الحمدللہ ہمارے نارتھ کراچی کے اندر بھی، پورے کراچی میں سے بیشتر مدرسے بنے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے نیت کی تھی کہ اس دفعہ ہمارے ہاں بنین کا تو کام ہو رہا تھا ایک عرصے سے الحمدللہ، تقریباً کئی 100 بنین کے اندر بچے ہمارے ہاں پڑھ رہے تھے۔ بنات کے اندر ہمارے ہاں صرف شعبہ تحفیظ تھا، شعبہ تحفیظ جس کے اندر حفظ کرانا، قاعدہ پڑھانا، ناظرہ پڑھانا، تجوید کے ساتھ ان کو حافظہ بنانا، یہ بھی الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ لیکن بچیوں مستورات کے لیے دراسات اور عالمہ کا کورس، اس کا ہمارے پاس باب الاسلام میں انتظام نہیں تھا، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، سچی بات ہے۔ ہماری پوری کلاسیں، یہ پورا ہال ہمارا طلباء سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قرآن کی کلاسیں لگی ہوتی ہیں اور جو چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ مدرسے کی ان کلاسوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، سچی بات ہے، ورنہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر غور کر لیتے۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں پر ایک جگہ ہماری اپنی ذاتی ہے، اس جگہ کے اندر یہ مسجد کے ساتھ ہی کونے کا مکان ہے R440، اس مکان کے اندر میں نے اپنی رہائش کو تو سوچا ہوا تھا کہ بھئی ہم اپنی رہائش، اپنی جگہ ہے، ہم اس میں رہائش اپنی بنا لیں، لیکن پھر میرے خیال میں آیا اللہ نے رہائش تو ہمیں مسجد میں دے رکھی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر مسجد سے جائیں، تو ہم اپنی جگہ کو ایسا کریں کہ اس کو مدرسے کے طور پہ بنا کر یہاں پر بچیوں کی مستورات کی تعلیم کا آغاز کریں۔ تو اللہ کے فضل سے مثال سے یہاں پر اب بچیوں کو عالمہ بنانے کا پورا انتظام ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے 6 سالہ جو ہمارا وفاق کا نصاب ہے اس کی انشاءاللہ پہلی جو ہے نا درجے کے داخلے الحمدللہ ہمارے یہاں شروع ہیں، اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر جیسے ہی کام ہمارا تھوڑا سا باقی ہے یہاں پر وہ سمٹ جائے گا، تو انشاءاللہ یہاں بچیوں کو عالمہ بنانے کے لیے یہاں پر پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بڑی عمر کی خواتین جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں یا بڑی عمر کی ہیں،
ہیں غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ 6 سال مسلسل تسلسل کے ساتھ عالمہ بننے کے لیے نہیں دے سکتی تو ان کے 2 سال کا کورس ہے وہ دراسات کا کورس کہلاتا ہے، اور ان 2 سال میں بھی ان کے پڑھنے کا جو وقت ہے بہت سہل ہے، 9 بجے آ جائیں اور 1 بجے اپنے گھر لوٹ جائیں، 10 11 12 4 گھنٹے ہیں، اس میں بھی اگر کسی کو کبھی بیچ کے اندر بہت ایمرجنسی چھٹی چاہیے، جلدی جانا آدھا گھنٹہ، اس کی بھی کوئی نہ کوئی شکل انشاءاللہ بن جاتی ہے۔ لیکن دراسات کے اندر بڑی عمر کی خواتین بآسانی داخلہ لے کر 2 سال کا جو عالمہ کا کورس ہے دراسات کا، اس میں مخصوص کتابیں سہل اور آسان پڑھائی جاتی ہیں، اس کتابوں کو پڑھ کر ہم اپنے گھر کی خواتین کو بنیادی دین کے علوم سے آشنا کریں، اور اس کے لیے یہاں پر الحمدللہ داخلے کا سلسلہ شروع ہے۔ تو جو حضرات اس کے مشتاق ہیں اور جو حضرات متمنی ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہہ رکھا تھا، تو ان حضرات کے لیے ہم یہ بطور خوشخبری کے اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال سے دراسات کا اور عالمہ بننے کا جو 6 سالہ کورس ہے اس کے اندر ہمارے ہاں پڑھائی شروع ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک، 9 بجے سے 12 بجے تک عالمہ بننے کا نہیں، صرف قرآن پاک کی تجوید اور قرآن پاک کی اصلاح، اس کے لیے بھی ہم نے معلمات الحمدللہ بہت اچھی ذی استعداد معلمات اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، تو ان معلمات کی ساتھ تعاون کے ساتھ ہم پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ بچیوں کو مستورات کو قرآن پاک با تجوید پڑھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ناظرہ پورا قرآن بالاستیعاب تجوید کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام ہے، تو بڑی بڑی عمر کی خواتین الحمدللہ آ کر اپنا قرآن صحیح کر رہی ہیں۔ قرآن صحیح ہو گیا تو ساری زندگی کی نماز ہماری صحیح ہو جائے گی۔ تو جس عمر کی بھی خواتین ہوں، بوڑھی ہوں، چاہے وہ 60 سال اور 50 سال کی بھی ہوں، اگر وہ ہمت کریں اپنے قرآن کی اصلاح چاہتی ہوں تو وہ 9 بجے سے 12 بجے تک کی جو ہماری بالغات کی صرف تجوید کی کلاس ہے اس میں بھی داخلہ لے سکتی ہیں، اور اگر وہ دراسات پڑھنا چاہیں تو 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک اس کا جو ہے نا پڑھائی کا دورانیہ ہے اس میں داخلہ لے سکتی ہیں، اور اگر کوئی جوان بچیاں ہیں جو 15 سال سے عمر اوپر کی ہے، 15 اور اس سے اوپر کی عمر، وہ عالمہ کے کورس کے اندر داخلہ لے سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تینوں ہمارے شعبوں کے اندر داخلے جاری ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ چند دن تک یہ داخلی رہیں گے، اس کے بعد باقاعدہ پڑھائی کا اس سامنے والی بلڈنگ میں جو ہے نا انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور داخلے کے لیے کوئی آنا چاہے تو وہ نئی عمارت مدرسے کی وہاں نہ جائے، بلکہ دفتر ہمارا یہیں اسی باب الاسلام کے اندر ہے، اسی دفتر سے ان کو فارم بھی ملے گا، اور یہیں سے معلمات جو ہمارے بنات کے شعبے کے اندر بیٹھی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو آپ حضرات آگے بھی بات چلا دیجیے گا، اور اپنے طور کے اوپر بھی علم میں رکھیں، گھر میں مشورہ کریں، اگر کوئی داخلہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔